الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رؤوا ذكر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محفل کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قطب الاقطاب غوث الاغیاث سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ مجھ سے قبل صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر محسن صاحب کا علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم میرے اس بیٹے اور جو بقیہ دوسرے بیٹے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور پھر تیسرا چوتھا وہ عالم دین بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو بھی نیک صالح بنائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار سے یاد رکھیں، انبیاء بھی عظمت و شان میں برابر نہیں ہیں اور اولیاء بھی عظمت و شان میں برابر نہیں ہیں۔ دو بھائی ہیں وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ زمین کا خطہ ہے، ساری زمین کا خالق مالک اللہ ہے، لیکن زمین بھی برابر نہیں ہے۔ پانی سب اللہ نے مخلوق کے لیے بنائے ہیں، لیکن آب زمزم کا پانی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اولیاء کاملین جس کا جتنا حضور سے زیادہ تعلق ہے اتنا اس کا زیادہ مقام ہے۔ توجہ کے ساتھ دو چیزیں ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ان کا تعلق یہ ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، خاندانی تعلق، اور دوسرا تعلق یہ ہے ولایت کس چیز سے ملتی ہے، وہ ہے قرب الہی سے۔ اور قرب الہی کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان میں کمال کی عبادت موجود ہو۔ تو خاندانی قرب بھی ان کو حاصل ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور کمال عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 برس عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھی ہے۔ اور قرآن سے محبت، جس کو آج ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں،
ہمارے گھر تلاوت سے محروم ہو گئے۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے ایسے گزارے ہیں جن میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں عبد القادر نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو۔ تو ولی ہوتا وہی ہے من سلک طریق المصطفیٰ، جو حضور کے طریقے پہ چلنے والا ہو، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا ہو اور حضور کی سنت پہ چلنے والا ہو، ولی وہی ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم خود کوشش کرتے ہیں کہیں مسجد مل جائے، اساتذہ کوشش کرتے ہیں، دوست احباب خود کوشش کرتے ہیں، سلسلہ تبلیغ جاری ہو۔ بزرگان دین میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم دین پڑھنے کے بعد تبلیغ نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے۔ کتنا عظیم ہستی! فرماتے نماز ظہر سے قبل کا وقت ہے، میں بیٹھا ہوں بغداد میں، حضور تشریف لائے توجہ کے ساتھ۔ فرمایا بیٹا عبد القادر تبلیغ نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں اجمی ہوں، کہاں فصیح بلیغ لوگ ہیں، ان کے سامنے میں کیا بیان کروں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں حضور اگر کسی اپنے امتی کو ظاہری حسن و جمال سے نوازیں تو اللہ نے آپ کو یہ بھی طاقت دی ہے، اور کسی کو خواب میں آ کے نوازیں اللہ نے حضور کو یہ بھی طاقت دی ہے۔ تو خواب میں آئیں یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے، اور اپنے ظاہری حسن و جمال سے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور ایسے نوازیں یہ بھی آپ کی کرم نوازی ہے۔ دونوں آپ کی شانیں ہیں اور برحق ہیں۔ دیکھیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، بڑے عظیم عاشق رسول بھی ہیں، 9ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضور غوث اعظم 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سید بھی نہیں ہیں، حضور غوث اعظم سید بھی ہیں، اور پھر حسنی حسینی سید بھی ہیں، اور پھر 5ویں صدی میں ہیں، وہ 9ویں صدی میں ہیں اور آپ 5ویں صدی میں ہیں۔ ذرا آپ غور کرنا، 9ویں صدی ہجری والے کو علماء دیوبند نے بھی کہا ہے کہ 22 مرتبہ ان کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیدار ہی نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ حضور سے پوچھا بھی ہے حضور یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اتنا قرب۔ انور شاہ کشمیری تو 14ویں صدی ہجری کے ہیں، جو یہ بات لکھ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ جب 9ویں صدی ہجری والے کو ظاہری دیدار ہو سکتا ہے تو پھر جو 5ویں صدی ہجری والے ہیں ان کو تو زیادہ ہو سکتا ہے۔ تشریف لائے، بیٹا عبد القادر تبلیغ نہیں کرتے۔ عرض کی حضور میں اجمی ہوں، کہاں فصیح بلیغ لوگ ہیں، ان کے سامنے کیا تبلیغ کروں؟ حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ 7 مرتبہ نبی رحمت نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالی۔ یہ وہی لعاب دہن جو حسنین کریمین کو نصیب ہوئی، یہ وہی لعاب دہن جو لا علاج مریض ٹھیک ہو گئے، یہی وہی لعاب دہن جو حضرت جابر کے گھر میں سالن میں اور روٹی میں ڈالی گئی سینکڑوں کھا گئے، یہی وہی لعاب دہن جو مدینہ کے کھاری کنویں میں گئی ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا۔ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالی، کہا بیٹا اب تبلیغ کرو، بیٹا اب تبلیغ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے نماز ظہر پڑھائی، حضور چلے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ یاد رکھنا ولایت چلتے چلتے اوپر سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے۔ حضرت علی کا اگر ولایت کے ساتھ تعلق نہ ہو، اس بندے کا تعلق نہ ہو تو ولایت ملتی ہی نہیں ہے۔ ظہر کے بعد آئے،
بیٹا عبد القادر تبلیغ نہیں کرتے؟ کہا میں نے وہی بات کی، فرمایا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو منہ کھولنے کے بعد 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالی۔ میں نے کہا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالی ہے؟ کہا حضور سے ادب کرتے ہوئے حضور نے آپ کو 7 مرتبہ لعاب دہن دی ہے، علی کی کیا مجال ہے کہ 7 مرتبہ دے، اس لیے میں نے 6 مرتبہ دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے تبلیغ شروع کر دی، اور پھر تبلیغ کا یہ عالم، ایک وقت میں 70,000 آدمی میرا خطاب سنا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کے خطاب کے دوران ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کو حضور کا دیدار کرایا جاتا تھا، ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کی حالت بدل جاتی۔ ڈاکو آتے تو توبہ کر کے چلے جاتے، یہود و نصارہ آتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اور وہ آتے جن کے سینے خالی ہوتے آپ کے علم سے فیض حاصل کر لیتے تھے۔ کرامات تو آپ کی بے شمار ہے، بہت زیادہ کرامات ہیں، چونکہ ابھی محفل ذکر بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افلا الشموس الاولین وشمسنا الا افق الاعلی لا تغربوا، اس دنیا کائنات میں بے شمار اولیاء کے سورج چمکے، طلوع ہوئے، بڑا عروج آیا، پھر غروب ہو گئے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا صورت ولایت کا بخشا ہے جو قیامت تک کبھی غروب نہیں ہوگا۔ تو جس طرح پوری کائنات میں محافل میلاد ہوتی ہیں، اس طرح محافل 11ویں شریف بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔